کانسٹیپیشن کیا ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان سب چیزوں پہ۔ آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مسعود ہے۔ میں ایز اے کنسلٹنٹ گیسٹرو اینڈ ہیپاٹولوجسٹ کوئٹہ میں پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج ہم کانسٹیپیشن پہ بات کریں گے۔ جیسے ویڈیو کے شروع میں ہم نے بتایا تھا، ڈیفرنٹ لوگ ڈیفرنٹ طریقے سے کانسٹیپیشن کو پرسو کرتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک پاخانے کا نہ آنا، کچھ کے نزدیک دوران پاخانہ زور لگانا، یہ کانسٹیپیشن ہے۔ لیکن میں آج آپ کو میڈیکلی کانسٹیپیشن کس کو کہتے ہیں اس بارے میں بتاؤں گا۔ If you have less than 3 bowel movements in a week، اگر ہفتے میں 3 سے کم باؤل موومنٹس ہوں آپ کے، دوران پاخانہ آپ کو اسٹریننگ یا زور لگانا پڑے، مینور کرنا پڑے، آپ کو پاخانہ نکالنا پڑے، تو اس کو میڈیکلی ہم کانسٹیپیشن کہتے ہیں۔ کانسٹیپیشن کی یوں تو بہت ساری وجوہات ہیں، جو ہمارے معاشرے میں یا جو بہت کامن وجوہات ہیں اس پہ ہم تھوڑا سا بریف میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے جو سب سے امپورٹنٹ ریزن ہے کانسٹیپیشن کی، وہ ڈی ہائیڈریشن، یعنی پانی کا نہ پینا۔ پانی آپ نہیں پئیں گے تو کانسٹیپیشن زیادہ ہوگی۔ دوسرا، سیڈنٹری لائف سٹائل۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کھانا کھانے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، ایکسرسائز وغیرہ نہیں کرتے، تو سیڈنٹری لائف سٹائل از آلسو این امپورٹنٹ کاز آف کانسٹیپیشن۔ تیسری وجہ جو ہے وہ لیک آف ملٹی وائٹامن کی کمی، اور چوتھی جو چیز ہے وہ ہے لیک آف فائبر انٹیک۔ گوشت وغیرہ کا زیادہ استعمال، فائبرز کا کم استعمال، گرین ویجیٹیبل وغیرہ کا استعمال جب نہیں کرتے تو کانسٹیپیشن زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اینل فیجرز ہیں، ٹیومرز ہیں مختلف، وہ بھی کانسٹیپیشن کاز کرتے ہیں۔ لیکن ٹیومرز عموماً 60+ ہوتی ہے، اور اس میں پیشنٹ ویٹ لاس اور بلیڈنگ پر ریکٹم کے ساتھ آتا ہے۔ تو کانسٹیپیشن کی وجوہات میں نے بتا دی۔ کانسٹیپیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے جو امپورٹنٹ ریمیڈیز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے، دن میں کم سے کم 8 سے 10 گلاس پانی آپ نے پینا ہے۔ سیکنڈ، آپ نے تھوڑی سی فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے، ایکسرسائز کرنا ہے۔ ایکسرسائز نہیں کر سکے، گھر پہ تھوڑی سی کھانے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی کیا کریں۔ تیسری، آپ نے اپنے کھانے میں فائبرز کا استعمال زیادہ کرنا ہے۔ فائبر مینز ویجیٹیبلز، فروٹس اور سیلڈز وغیرہ، یہ زیادہ یوز کرنے ہیں۔ اور چوتھا، اگر کانسٹیپیشن آپ کا ریلیو نہ ہو تو آپ نے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے، اس نے آپ کے ٹیسٹ کروانے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی انڈر لائن پیتھولوجی تو نہیں ہے۔ شکریہ۔